नाराए हमद मुबारक हैं वो जो रास्ते के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका छठा बाब और उसकी आयात 17 ता 19 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम योम यादगार शहादत मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी मनाते हैं, क्योंकि हेरोदीस ने आप हेरोदियास के सबब से, जो उसके भाई फेलबुस की बीवी थी, यूहन्ना को पकड़वाया और उसे कैद खाना में बंद किया, क्योंकि उसने उससे ब्याह किया था। और यूहन्ना ने हेरोदीस से कहा था कि अपने भाई की बीवी रखना तुझे रवा नहीं। इसलिए हेरोदियास उस पर दाव लगाए हुई थी और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर करा ना सकी। यूहन्ना इस्तबागी नए अहदनामे में एक पुर इसरार अपने जमाने की नामी ग्रामी शख्सियत खुदावंद यीशु मसीह का पेशरो और पैगंबर है, जो उसके लिए राह तैयार करता है। यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह का बहुत करीबी रिश्तेदार था। उसके बारे में मुकद्दस लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 36 आयत में हम देखते हैं कि जब फरिश्ता मां मरियम को एलिसबात के बारे में बताता है कि देख, तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। यहां हम देखते हैं कि यूहन्ना की मां एलिसबात और मुकद्दसा मरियम को रिश्तेदार के तौर पर बयान किया गया है। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह और यूहन्ना इस्तबागी का आपस में कजन का रिश्ता था। मुकद्दस लूका अपनी अंजील में हमें यूहन्ना इस्तबागी की मुनादी के आगाज की गैर मामूली तौर पर दुरुस्त तारीख देता है। वो लिखता है, तबारियस कैसर के 15वें वर्ष, जब पैंतुस पलातुस यहूदिया का वाली था, खुदा का कलाम बियाबान में जिक्रिया के बेटे यूहन्ना को पहुंचा और वो उर्दन के सारे गिरदो नवाह में जाकर गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करने लगा। तबारियस कैसर का 15वां साल खुदावंद के साल का 29वां साल समझा जाता है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि मुकद्दस लूका बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी यूहन्ना इस्तबागी के काम के फौरन बाद शुरू हुई, जो यीशु के बपतिस्मा की मुमकिना तारीख 29वें खुदावंद के साल के आखिर या 30वें खुदावंद के साल के शुरू में हुआ। यूहन्ना इस्तबागी ने मसीहा के पेशरो के तौर पर काम किया और तौबा की दावत देकर लोगों को यीशु के लिए तैयार किया। इस तरह यूहन्ना ने इलियास जैसा किरदार अदा किया। वो लोगों को मसीहा की पहचान करवाने और मसीहा का ऐलान करने भी आया था। लेकिन इसीलिए मैं पानी से इस्तबाग देता आया हूं कि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। ये शनाख्त उस वक्त जाहिर हुई जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और यूहन्ना ने शहादत देकर कहा कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। मैं भी उसे न जानता था, मगर जिसने मुझे भेजा कि पानी से इस्तबाग दूं, उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, ये वही है जो रूह कुदुस से इस्तबाग देता है। चनांचे मैंने देखा है और मैंने शहादत दी है कि खुदा का बेटा है। अनाजिल मुकद्दसा इस बात की निशानदेही करती हैं कि यूहन्ना इस्तबागी और खुदावंद यीशु मसीह
دونوں کی اعلانیہ زندگی کا آغاز یروشلم کے قریب اسرائیل کے جنوبی حصے یہودیہ میں ہوا۔ ہیرودیس جو جلیل اور یروشلم کے قریب بیابان کے کچھ حصے کا حکمران تھا، اس نے یوحنا کو گرفتار کیا۔ یوحنا کی گرفتاری کی وجہ سے یسوع نے جلیل میں اپنی خدمت شروع کی۔ مقدس متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے سنا کہ یوحنا گرفتار ہوا تو جلیل کو گیا۔ یوحنا اصطباغی کا سر در حقیقت ایک بوڑھے آدمی کی طرف سے اپنی سالگرہ کی تقریب میں ایک نوجوان لڑکی کو رقص کرتے ہوئے دیکھ کر اطمینان کے لیے دی گئی اجرت تھی۔ تاہم یوحنا کا سر قلم کرنا کسی دلکش رقص کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ہیرودیاس کی جانب سے اس بات کا بدلہ لینا تھا جس میں یوحنا ہیرودیس کو اپنی بیوی چھوڑنے اور اپنے بھائی فیلبوس کی بیوی ہیرودیاس کے ساتھ شادی کرنے کی مذمت کرتا ہے۔ ہیرودیس ان 4 حکمرانوں میں سے ایک تھا جنہوں نے رومی گورنر کی نگرانی میں بادشاہوں کے طور پر قدیم فلسطین پر مشترکہ حکومت کی۔ ہیرودیس نے اپنے والد کی سرپرستی میں اپنے گھر سے لوگوں پر ظلم ڈھانا سیکھا۔ اس کے والد ہیرودیس اعظم نے اپنے ہی 2 بیٹوں کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا، اپنی پسندیدہ بیوی کو قتل کر دیا اور بیت لحم کے تمام لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے۔ ہیرودیس کا یوحنا کو قید کرنا اور اسے قتل کرنا اس کے رکے ہوئے تو عمل سے زیادہ جارحانہ تھا، جو چند سال بعد وہ یوحنا کے کزن خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دکھاتا ہے۔ جب کچھ فریسیوں نے یسوع کو بتایا کہ ہیرودیس اس کی موت کی سازش کر رہا ہے تو یسوع نے ہیرودیس کو لومڑی کہا۔ پیلاطوس نے یسوع کو پوچھ گچھ کے لیے ہیرودیس کے پاس بھیجا، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ یسوع کے بارے میں یہودیوں کی شکایت اس کے اپنے دائرہ اختیار سے زیادہ ہیرودیس کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ ہم یروشلم میں ہیرودیس اور یسوع کے درمیان عجیب و غریب واقعات دیکھتے ہیں۔ ہیرودیس چاہتا تھا کہ یسوع اس کے لیے ایک معجزہ کرے، گویا یسوع اس کے لیے محض ایک جادوگر تھا، لیکن جو یسوع کے لیے متجسس تھے ان کے لیے وہ صرف روٹیاں کھلانے اور جادوگری دکھانے نہیں آیا تھا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے ایمان کو ظاہر کرنے اور ایمان بڑھانے کے لیے معجزے کیے تھے۔ اس لیے یسوع نے ہیرودیس کے سامنے کوئی معجزہ نہ دکھایا۔ یسوع نے ہیرودیس سے ایک لفظ بھی نہیں بولا جو اس کے پیارے کزن یوحنا کا قاتل تھا۔ ہیرودیس یوحنا اصطباغی کے لیے وہی ہے جو پیلاطوس یسوع کے لیے تھا۔ یوحنا اور خداوند یسوع مسیح کے لیے ہیرودیس اور پیلاطوس میں مماثلت پائی جاتی ہے، کیونکہ ان دونوں کا پہلا انتخاب پھانسی کا حکم دینا نہیں تھا، لیکن بزدلی اور خوف کے یکجا ہونے کی وجہ سے ان دونوں نے بے گناہوں کی موت کا حکم دینا متاحتوں کی تضحیق اور دھمکیوں کا مقابلہ کرنے سے زیادہ مناسب سمجھا۔ مقدس مرکز کے مطابق اس لیے کہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت تشویشناک ہو جاتا، مگر سنتا خاموشی سے تھا۔ ہیرودیس بادشاہ بہت غمگین ہوا کہ اسے یوحنا کی موت کا حکم دینا پڑا، لیکن اسے دراصل یوحنا کی موت کا حکم نہیں دینا تھا۔ اگر ہیرودیس واقعہ غمگین ہوتا تو وہ خوش مزاج ہجوم کے درمیان کھڑا ہو کر کہہ سکتا تھا کہ میں نے ایک اہم کہنا وعدہ کیا تھا جس کا مجھے اب پچھتاوا ہے، اور ہیرودیاس کی بیٹی کو
پلیٹ میں یوحنا کے سر کی بجائے کوئی اور خوبصورت تحفہ پیش کرتا۔ ہیرودیس نے شرمندگی سے بچنے اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہنے کی بجائے یوحنا کا سر کٹوانے کو ترجیح دی۔ یوحنا اصطباغی کے سر قلم کیے جانے کی عید کیتھولک کلیسیائی کیلنڈر میں سب سے قدیم تہواروں میں سے ایک ہے۔ پاک ہفتے کی عیدوں کے ساتھ ساتھ یوحنا اصطباغی کی موت کا واقعہ کلام پاک میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ جیسے ہی کلیسیا نے یادگاریں منانا شروع کی، یوحنا اصطباغی کی یادگاری ان پہلی یادگاروں میں سے ایک تھی۔ یوحنا اصطباغی کی زندگی ایک کمزور اور بزدل آدمی ہیرودیس کی وجہ سے اور ہیرودیاس کے پریشان ضمیر کے بدلہ لینے کی وجہ سے اچانک ختم ہو گئی، کیونکہ ہیرودیاس نے یوحنا اصطباغی کی تنقید کو ذاتی طور پر اپنے اوپر حملہ تصور کیا تھا۔ مقدس یوحنا اصطباغی حکمرانوں کے سامنے سچ بولنے کی وجہ سے آپ کی زمینی زندگی ختم ہوئی۔ آپ نے نہ جھگڑا کیا اور نہ ہی ظالموں کے سامنے ہچکچاہٹ اور جھکنا پسند کیا۔ آپ کو شادی شدہ زندگی کے وقار اور تقدس کے دفاع کی وجہ سے قید اور قتل کیا گیا۔ ہماری مدد اور رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم بھی آپ کی طرح صاف گو، سچائی پسند اور ظالم کے سامنے باہمت بن سکیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔